میری کلاس میں ایک غریب بچی آئی جسے دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں اس سے خار آنے لگی، حالانکہ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میں اس کی ہر بات میں مسئلے نکالتی کیونکہ اس کلاس میں میری بھانجی پڑھتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ فرسٹ آئے۔ ایک دن اس نے بہت اچھا ٹیسٹ دیا تو میں نے نقل لکھ کر اس کی خوب پٹائی کی۔ اگلے دن وہ اسکول نہ آئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ 15 دن گزر گئے تو پرنسپل صاحبہ مجھ سے کہنے لگی کہ جا کر اس کے گھر پتہ کرو۔ ان کی زبردستی پر مجھے فائزہ کے گھر جانا پڑا، لیکن وہاں پہنچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ پرنسپل صاحبہ ایک بچی کا ہاتھ پکڑے میری کلاس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں پڑھانے میں مصروف تھی، اس لیے میری نظر ان پر نہ پڑی تو پرنسپل صاحبہ نے خود ہی مجھے آواز دے کر مخاطب کیا اور کہنے لگی، مس دعا، یہ بچی آج سے آپ کی کلاس میں بیٹھے گی۔ میں نے پلٹ کر اس بچی کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس کا یونیفارم اور اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، جبکہ میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی یہ تو بہت ہائی سٹینڈرڈ اسکول تھا، فیس بھی اچھی خاصی تھی، پھر ایسی کسی بچی کو داخلہ کیسے مل سکتا تھا؟ پرنسپل صاحبہ نے میری آنکھوں کی حیرت پانپ لی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ اس بچی کو آپ آگے بیٹھائیں اور توجہ دیں، یہ بہت ذہین ہے، جلدی آگے بڑھے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس بچی کو آگے والے بینچ پر جگہ دی اور وہاں پہلے سے جو بچی بیٹھی تھی اسے اٹھا کر پیچھے بھیج دیا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میری بھانجی زویا تھی، جسے میڈم نے پیچھے بھیج کر اس کی جگہ اس غریب فقیر لڑکی کو دے دی تھی۔ میں نے میڈم سے تو صرف جی اچھا کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد حقارت سے اس بچی کی طرف دیکھا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، مس، میرا نام فائزہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے کسی اسکول جاتی تھی تو وہ سر جھکا گئی اور پھر دھیرے سے کہنے لگی، نہیں مس، آج تک کبھی کسی اسکول نہیں گئی، البتہ میری اماں نے مجھے لکھنا پڑھانا سکھایا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا، اچھا، اتنے بڑے اسکول میں داخلہ کروا لیا ہے، لیکن تمہاری تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، پھر اس کلاس میں تو تمہیں فیل ہی ہونا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا اور باقی کلاس کی بچیاں زور زور سے اس پر ہنس رہی تھیں۔ تقریباً سب ہی بڑے گھرانوں کی بچیاں تھیں جنہوں نے اس طرح کی بچی کو کلاس میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پھر اوپر سے میرے لہجے نے ان سب کو مزید ہمت دی تھی کہ وہ کھل کر اس پر ہنس سکیں۔ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے تھے۔ دراصل مجھے غصہ اس بات پر آیا تھا کہ میڈم نے میری بھانجی کو پیچھے کر دیا، جبکہ میں اسے کلاس میں آگے رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہی کلاس میں اچھی پوزیشن لے۔ میری کوشش ہوتی کہ وہ وقت سے پہلے ہی اسے پیپر سے بھی آگاہ کر دوں، اور ٹیوشن بھی میں اسے خود پڑھاتی تھی، بلکہ اس کلاس کی زیادہ تر بچیاں میرے ہی گھر پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر سب سے مشکل ٹاپک نکالا اور اس بچی کے آگے رکھ دیا۔ یہ 4th کلاس کی انگلش کی بک تھی، باہر کا پبلشر تھا، اس لیے بک بھی کافی مشکل تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سبق وہ نہیں پڑھ پائے گی۔ میں نے اسے کھڑا کیا اور کہا کہ چلو ریڈنگ شروع کرو۔ وہ تو اتنی مشکل انگلش دیکھ کر ہانپنے کانپنے لگی۔ پھر ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اس نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھائی میں اتنی بری بھی نہیں تھی، توڑ توڑ کر ہی صحیح، لیکن وہ انگلش پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میرا مقصد تو اسے ذلیل کرنا تھا، اس لیے میں نے بیچ میں سے اسے روکا اور بڑی زور سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اتنی آسان سی 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتی، پھر اس کلاس میں کیسے پڑھو گی؟ وہ کہنے لگی، مس، میں وعدہ کرتی ہوں بہت محنت کروں گی، جی لگا کے پڑھوں گی، آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میں نے صرف سر ہلایا اور اسے بٹھا دیا۔ اچھی خاصی بے عزتی میں اس کی کر چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ جب کوئی ٹیچر کسی بچی کی بے عزتی کرتی ہے تو پھر اس کے اندر کا اعتماد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں میں ہی وہ بھاگ جاتی ہے۔ میں بھی اس بچی کو اپنی کلاس سے نکلوا کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ بریک کے بعد پرنسپل صاحبہ نے مجھے بلایا تو میں ان کے آفس پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ فائزہ بہت ہی اچھی بچی ہے، بہت ذہین ہے۔ میں نے اسے ایک 2 دفعہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس قابل ہے، اس لیے آج میں اسے اسکول لے آئی ہوں۔ اس کی فیس وغیرہ میں خود بھروں گی، بس تم اس پر توجہ دو، انشاءاللہ یہ ٹاپ کرے گی اور ہمارے اسکول کا نام بھی روشن کرے گی۔ صرف پڑھائی میں ہی نہیں، یہ بچی دوسری چیزوں میں بھی بہت تیز ہے۔ کبھی اسکول نہیں گئی لیکن اس کی رائٹنگ اتنی اچھی ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر حیران رہ جائے۔ پرنسپل صاحبہ اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس بار وہی اسکول میں ٹاپ کرے گی، لیکن یہ سن کر میرا دل جل گیا تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ زوہا اسکول میں ٹاپ کرے، کلاس میں فرسٹ آئے۔
میں کیسے کسی اور کو آگے دیکھ سکتی تھی؟ میں نے پرنسپل صاحبہ سے پوچھا یہ کون ہے اور آپ کو کہاں ملی؟ تو پرنسپل صاحبہ نے بتایا کہ سگنل پر یہ ان کی گاڑی کے شیشے صاف کرنے کے لیے آئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انگلش کی ایک پوئم پڑھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ اور وہ مشکل پوئم سن کر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کوئی ذہین بچی ہے۔ تو پھر پرنسپل صاحبہ نے اس سے تھوڑی بہت بات چیت کی۔ ٹریفک جام تھی، بات کرنے کا موقع ملا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قدر قابل ہے۔ پھر اتفاق سے دوسرے دن بھی وہ انہیں سگنل پر ملی تو انہوں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس سے تھوڑا بہت لکھوا کر دیکھا تو وہ بہت اچھا لکھتی تھی۔ بس پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے تعلیم دلوائیں گی تاکہ گھر چلانے کے لیے اسے سڑکوں پر شیشے صاف نہ کرنا پڑے۔ پرنسپل صاحبہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی زیادہ فیس دے کر اسے یہاں پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی سرکاری اسکول میں ڈال دیتی، اس بچی کو تو اچھا ٹیوشن بھی نہیں مل پائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے میری بات سن کر بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مس طوع، مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ مانا کہ وہ غریب گھرانے سے ہے لیکن اچھی تعلیم پر اس کا بھی حق ہے، پھر میں اس کی فیس افورڈ کر سکتی ہوں۔ رہی بات ٹیوشن کی تو اگر اسکول میں ہی اسے اچھے سے پڑھا دیا جائے تو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں تو اسکول کے سارے ہی بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ اسکول سے ہی پڑھ کر جایا کریں، ٹیوشن وغیرہ میں صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ پرنسپل صاحبہ نے بہت عام لہجے میں یہ بات کہی تھی لیکن مجھے لگا جیسے وہ مجھے تانا مار رہی ہوں، کیونکہ زیادہ تر بچے میرے ہی پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میں ٹیوشن کے نام پر ان سے بھاری فیس لیا کرتی تھی اور جان بوجھ کر اسکول میں کوئی نہ کوئی ایسا کام دیتی تھی کہ جس کے لیے انہیں ٹیوشن آنا ہی پڑے۔ میں نے اپنا اندر کا غصہ اپنے اندر دبایا اور کلاس میں پہنچ گئی۔ سارے بچے بریک میں مزے کر رہے تھے، کچھ بیٹھ کر ادھر ادھر پیچ کر رہے تھے تو کچھ کھیل کود کر رہے تھے، لیکن فائزہ بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے اپنے کھیل میں شریک نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے پاس بینچ میں کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ عام طور پر میں بچوں کو شیئرنگ کا سبق سکھاتی تھی لیکن فائزہ جیسی بچی کے ساتھ بھلا کون کچھ شیئر کر سکتا تھا، اور نہ ہی میں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے قریب ہو، اس لیے میں نے اسے اکیلا ہی بیٹھنے دیا۔ بریک کے بعد پھر میں نے اسے بہت مشکل سا ریاضی کا ٹیسٹ پکڑا دیا جسے نہ کر سکنے پر میں نے چھٹی تک اسے کھڑا رکھا۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ بات پرنسپل صاحبہ کو نہ بتا دے، لیکن مجھے بھی طرح طرح کے حربے آتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ پرنسپل صاحبہ سے میری کوئی شکایت کرے گی تو میں بھی اس کے خلاف ایسی باتیں کہوں گی کہ وہ سیدھا اسکول سے باہر ہو جائے گی، کچھ نہیں تو چوری کا الزام لگا دوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن میری توقع کے برخلاف اس نے پرنسپل صاحبہ سے میری کوئی شکایت نہیں لگائی تھی، بلکہ اگلے دن وہ اتنی اچھی تیاری کر کے آئی تھی کہ جب میں نے اسے ریڈنگ کے لیے کھڑا کیا تو کلاس کی ساری ہی لڑکیوں سے بہتر انداز میں ریڈنگ کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دن رات محنت کر کے آئی ہو۔ پھر ریاضی کا ٹیسٹ بھی اس نے بہت اچھا دیا۔ میں نے دبے لفظوں میں جاننا چاہا کہ اسے کس نے پڑھایا تو وہ کہنے لگی کہ مس، جو آپ نے پڑھایا تھا بس میں نے وہی ذہن میں بٹھا لیا اور اس کی پریکٹس کرتی رہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے اور آگ لگی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اسے کلاس میں زیادہ دیر بیٹھنے ہی نہیں دوں گی۔ میں نے کچھ ہی دیر بعد اسے بہانے سے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا کہ وہ کلاس میں شور کر رہی تھی، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی لیکن پھر میرا غصہ دیکھ کر خاموش کھڑی رہی۔ بریک تک وہ باہر ہی تھی۔ بریک کے بعد میں نے اسے اندر بلا لیا تو پھر بات بات پر اسے ذلیل کرنے لگی۔ میری دیکھا دیکھی کلاس کی دوسری لڑکیوں کا رویہ بھی فائزہ کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا، اسے برا بلا کہتا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس سر جھکائے پڑھتی چلی جاتی۔ ایسے ہی مہینہ گزر گیا تھا۔ اس ایک مہینے میں نے اسے ہر طرح سے ذہنی اذیت پہنچائی تھی اور کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح پڑھائی سے بھاگ جائے، لیکن جتنا زیادہ میں اسے ستاتی وہ اتنا ہی تیاری کر کے آتی۔ بریک کے ٹائم پر بھی اکیلی بیٹھی کوئی نہ کوئی کتاب کھول کر پڑھائی میں مصروف رہتی۔ اس کی اب تک کسی سے دوستی بھی نہیں ہو سکی تھی۔ پھر اسکول میں فائنل ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو جیسے ہی ٹیسٹ کا پرچہ میرے ہاتھ میں آیا میری جان جل کر رہ گئی، کیونکہ میری بھانجی زوہا نے بہت بری کارکردگی دکھائی تھی۔ بمشکل نمبر لے کر وہ پاس ہوئی تھی۔ سارا وقت موبائل فون میں جو لگی رہتی تھی، اس کی تو اتنے نمبر بھی نہ آتے اگر پہلے سے میں اسے ٹیسٹ کے بارے میں آگاہ نہ کرتی۔ لیکن وہیں دوسری طرف فائزہ نے پورے نمبر لیے تھے۔ رائٹنگ سے لے کر ہر چیز میں وہ اتنی شاندار کارکردگی دکھا رہی تھی کہ میں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ اسے ٹاپ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو کسی سے حسد ہو تو اس کی اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے۔ مجھے بھی فائزہ کی یہ خوبیاں خامیوں کے طور پر نظر دے رہی تھیں،
مجھے لگتا تھا کہ اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اتنے بڑے اسکول میں آ کر میری بھانجی کی برابری کرے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی کاپیوں سے کچھ کام مٹایا اور اس کے نمبر کاٹے، اور وہی دوسری طرف اپنی بھانجی سے دوبارہ ٹیسٹ دلوا کر ان کی کاپیوں کو چیک کیا اور اس کے نمبر بڑھا دیے۔ جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو زوہا نے سب سے اچھے نمبر لیے تھے۔ اس بات پر ساری کلاس ہی حیران تھی، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ زوہا پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں ہے، اور اتنے دنوں میں بچیوں کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ فائزہ کی پڑھائی کیسی ہے۔ فائزہ تو خود اپنے اتنے کم نمبر دیکھ کر ششتر رہ گئی تھی۔ میں نے اس کے آگے اس کے نمبر لہرائے اور اس سے کہا کہ اگر ایسا ہی پڑھنا ہے تو پھر یہاں وقت ضائع نہ کرو، کسی سرکاری اسکول میں چلی جاؤ۔ یہ سن کر اس نے سر جھکا لیا اور باقی کلاس دھیمے دھیمے ہنستی چلی گئی۔ امتحان کا وقت قریب آیا تو پرنسپل صاحبہ نے کہہ دیا کہ اس بار پیپر وہ خود تیار کریں گی، اور یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں تو ہمیشہ پیپر تیار کر کے زوہا کو پوری تیاری کروا دیا کرتی تھی، اور باقی ٹیوشن میں پڑھنے والے بچوں کو بھی 50% پیپر تو بتا ہی دیتی تھی تاکہ وہ بھی اچھے نمبر حاصل کر لیں۔ لیکن اب پرنسپل صاحبہ نے پیپر کی تیاری کو اپنے ذمہ لے کر مجھے نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے زوہا سے کہا کہ اب دل لگا کر پڑھائی کر، ورنہ فائزہ کے نمبر اچھے آئیں گے، تو اس نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگی، خالہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ فائزہ کو پیپر نہ دینے دیں تو پھر سے سب سے اچھا رزلٹ میرا ہی آئے گا۔ زوہا خود تو پڑھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک دوسرے راستہ مجھے دکھایا تھا تاکہ کسی طرح فائزہ کو پیپر دینے سے روک دوں۔ میرے اوپر اپنی بہن اور بہنوئی کا بھی بہت پریشر تھا۔ میرے بہنوئی مجھے میری مرضی کے مطابق فیس دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ سب سے اچھا رزلٹ ان کی بیٹی کا ہی آئے، پھر چاہے وہ چیٹنگ کے ذریعے ہو یا پیپر لیک کر کے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ پیسے والے آدمی تھے اور ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ زوہا ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی ہر فرمائش وہ آنکھ بند کر کے پوری کر دیتے تھے، اس لیے نہ صرف زوہا بگڑ گئی تھی بلکہ اس کا پڑھائی سے کوئی واسطہ بھی نہیں رہا تھا۔ ابھی بھی میری بہن نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم کچھ بھی کرو لیکن سب سے اچھا رزلٹ تو زوہا کا ہی آنا چاہیے، تاکہ میں ایک بڑی سی تقریب رکھوں اور پھر تمہیں بھی خوب تحائف دوں۔ میری بہن نے مجھے بھی لالچ دیا تھا اور میں نے حامی بھر لی تھی کہ میں زوہا کے رزلٹ کے لیے پوری محنت کروں گی۔ پیپر تو میرے ہاتھ میں نہیں تھے، لیکن میں نے زوہا کو پڑھائی کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ سارے اہم ٹاپک پڑھ لے، لیکن وہ تو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھی آتی تو موبائل فون لے کر آتی اور سارا وقت چیٹنگ میں لگی رہتی۔ ایک 4th کلاس کی بچی کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس عمر میں نہ جانے اس نے کس کس سے دوستیاں کر لی تھیں، اور وہ ہر وقت مصروف رہنے لگی تھی۔ میں اگر کوئی سوال جواب کرتی تو وہ خوب ہنگامہ کھڑا کرتی، اور پھر میں بھی اس سے کچھ نہ پوچھ پاتی۔ اب بھی وہ یہی سب کچھ کر رہی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا تھا، وہ کسی طرح پڑھنے کو راضی ہی نہیں تھی، اور اب یہ ذمہ داری میری تھی کہ اس کا رزلٹ اچھا آئے۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ باقی کلاس کی بچوں پر محنت نہیں کروں گی، اور رہی بات فائزہ کی تو کسی بھی طرح اسے پیپر دینے ہی نہیں دوں گی۔ پھر میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک دن جب فائزہ نے ٹیسٹ دینا شروع کیا تو میں نے اس کا ٹیسٹ پیپر چھینا اور اس پر نقل لکھ دیا، اور پھر اس کی خوب پٹائی کی۔ وہ بیچاری مجھ سے 4-6 تھپڑ کھانے کے بعد لال پڑ گئی۔ میں نے اسے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا اور پھر اسے دوبارہ ٹیسٹ بھی نہ دینے دیا۔ وہ ٹیسٹ تھے جن کے نمبر کہیں نہ کہیں ایگزام میں شامل ہونے تھے، اور اس سے ہی سالانہ نتیجہ بنتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری اس حرکت سے اس کا رزلٹ کافی خراب ہونے والا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد پرنسپل صاحبہ وہاں آ گئی اور فائزہ کو باہر کھڑا دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ اسے باہر کیوں نکالا ہے۔ میں نے فائزہ کی کاپی ان کے آگے رکھ دی جس پر بڑا سا نقل لکھا ہوا تھا، اور ان سے کہہ دیا کہ یہ نقل کر کے پیپر دے رہی تھی، اس لیے میں نے ٹیسٹ پیپر چھین لیا ہے اور اسے سزا کے طور پر باہر کھڑا کیا ہے۔ میری بات سن کر پرنسپل حیران رہ گئی، اور پھر وہ فائزہ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم نے نقل کی تھی؟ فائزہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے رونا شروع کر دیا، تو انہیں لگا کہ شاید میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ پھر وہ اسے سمجھانے لگیں اور کلاس میں واپس بٹھا کر چلی گئیں۔ البتہ میں نے اس کا پیپر خراب کر دیا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ اب اس کا رزلٹ اچھا نہیں آنا، لیکن جب میں نے زوہا کی کاپیوں کی شکل دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ زوہا نے تو بہت ہی خراب ٹیسٹ دیا تھا۔ میں اس قدر شدید غصے میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور پھر اتنے میں فائزہ اپنی کاپی اٹھائے میرے پاس آ گئی۔ وہ کسی سوال کا جواب پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا اور اس کا منہ ایک دفعہ پھر مار مار کر لال کر دیا، اور اس کی کمر پر بھی خوب ڈنڈے برسائے۔ ویسے تو ہمارے اسکول میں مارنے کی اجازت نہیں تھی،
لیکن میں جانتی تھی کہ فائزہ جیسی بچی کے لیے کوئی کمپلین لے کر آنے والا نہیں ہے۔ مفت میں وہ اتنے بڑے اسکول میں پڑھ رہی تھی، اس کے ماں باپ تو کبھی یہاں شکایت لے کر آنے کی جرت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے اس کی خوب پٹائی کی اور پھر چھٹی ہو گئی۔ اب تو مجھے پرنسپل کا بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ فائزہ ان بچوں میں سے ہے جو اپنے استادوں کی شکایات کسی سے بھی نہیں لگاتے، اور اسی بات کا میں نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ میں اسے کتنا بھی مارتی یا ڈانٹتی، لیکن وہ ہمیشہ میری بہت عزت کرتی۔ اس نے مجھ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کبھی میرے مار کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، اور نہ ہی اس کی نظروں میں کبھی میں نے نفرت کی تھی، بلکہ وہ تو ہمیشہ پہلے سے بھی زیادہ پیار اور محبت کا اظہار کرتی تھی۔ کلاس کے سب بچے اس پر ہنستے، لیکن جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو فائزہ سب سے پہلے اپنی کاپی نکال کر اس کے آگے رکھ دیتی۔ ان سب خوبیوں کے باوجود بھی فائزہ میرا دل نہیں جیت سکتی تھی۔ میری نفرت اپنی جگہ برقرار تھی۔ میں ہائی کلاس اور لو کلاس کے چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر میں میرا تعلق ہائی کلاس سے تھا، جبکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، اس لیے اس کا ہمارے اسکول میں پڑھنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو کلاس میں فائزہ موجود نہیں تھی، اور وہ اسکول نہیں آئی تھی، اور اس کا نہ آنا مجھے سکون پہنچا رہا تھا۔ میں بڑی خوش تھی۔ میں نے سب بچوں کو بڑی اچھی طرح پڑھایا، لیکن میری اپنی بھانجی زوہا نے لاپرواہی کی انتہا کی ہوئی تھی۔ میں پڑھا رہی تھی اور وہ باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے غصے میں اسے ڈانٹا تو وہ بہت بدتمیزی سے میرے ساتھ پیش آئی اور کہنے لگی، آپ اس طرح اونچی آواز میں ہم ڈانٹ نہیں سکتی، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس بات کی اجازت ہمارے اسکول میں نہیں ہے؟ بھانجی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، اور کلاس کی باقی سب لڑکیاں مجھ پر ہنس رہی تھیں۔ ہمارے اسکول میں یہی رول تھا کہ کوئی بھی ٹیچر بچوں سے نہ ہی سختی سے پیش آ سکتی تھی اور نہ ہی مار سکتی تھی، کیونکہ یہاں پڑھنے والے بچے زیادہ تر بہت ہی امیر گھرانے کے تھے۔ مجھے اپنی بہت زیادہ تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ بے اختیار مجھے فائزہ کا خیال آیا تھا، جسے میں نہ صرف ڈانٹتی تھی بلکہ مارتی بھی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت احترام سے مجھ سے پیش آتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود پر قابو کیا اور اپنی ہی بھانجی کو نظر انداز کر کے کلاس میں پڑھانے لگی، اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ امتحان میں مہینہ باقی تھا اور بہت تیزی سے ریویژن چل رہا تھا، لیکن اس ریویژن میں بھی میری بھانجی نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ فائزہ مستقل غیر حاضر تھی اور مجھے بار بار اس کا خیال آتا تھا۔ 10 دن گزرے تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگی، فائزہ اسکول کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے صاف کہا کہ مجھے تو کچھ اندازہ نہیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ فائزہ کا ایڈریس ہے میرے پاس، تمہارے گھر سے یہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے، تمہارے علاقے کے پیچھے جو کچا علاقہ ہے وہ وہیں کہیں رہتی ہے، تم جا کر پتہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ بچی پڑھائی میں تو بہت اچھی تھی، اب اگر سالانہ امتحان نہیں دے گی تو مجھے افسوس ہوگا۔ پرنسپل صاحبہ کی بات سن کر مجھے ناگوار گزرا۔ میں بھلا کچے علاقے میں جا کر کیوں ایک ایسی بچی کو ڈھونڈتی رہوں جو مجھے پہلے ہی پسند نہیں تھی؟ لیکن پرنسپل صاحبہ نے کاغذ پر اس کا پتہ لکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہنے لگی، ہو سکتا ہے اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے وہ کاغذ پکڑ لیا، لیکن میرا فائزہ کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 2-4 دن ایسے ہی گزرے تھے۔ پرنسپل صاحبہ کو فرصت ملی تو انہیں وہ بچی یاد آئی۔ انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں نے ٹال مٹول سے کام لیا کہ میں بہت مصروف تھی اور مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھے بہت زیادہ تاکید کی اور کہا کہ دیکھو، آج چلی جانا، ایسا نہ ہو کہ امتحانات شروع ہو جائیں اور اس بچی کا پیپر رہ جائے۔ انہیں نہ جانے کیوں فائزہ سے بڑی ہمدردی تھی۔ میرا پھر بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شام کے وقت میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے بیٹھی تو میری بھانجی زوہا بھی پڑھنے کے لیے آئی۔ وہ پھر فون چلا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، زوہا، امتحانات میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تم یہ فون رکھ کیوں نہیں دیتی ہو؟ میری بات سن کر اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی، آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، آپ مجھے چیٹنگ کروا کر پاس تو کروا ہی دیتی ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ اس قدر برا تھا کہ میرا دل خراب ہو گیا۔ ٹیوشن کے سارے بچے بھی اس کی بات سن رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، زوہا، معافی مانگو، یہ کیا طریقہ ہے مجھ سے بات کرنے کا؟ وہ ایک دم ہی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میرے بابا آپ کو اتنی زیادہ فیس دیتے ہیں، میں آپ سے کس بات کی معافی مانگوں؟ آپ مجھے نقل کروانے کی ہی تو اتنے زیادہ پیسے لیتی ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر گئی، اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کے ساتھ واپس چلی گئی اور سب کی نظروں میں مجھے گرا گئی۔ میں تو اس چھوٹی سی بچی کی جرت پر حیران رہ گئی۔ یہ سب میری بہن اور بہنوئی کے بے جا لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ میری ماں نے بھی یہ سب دیکھا تھا اور وہ کہنے لگی، تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اسے سر پر نہ بٹھاؤ،
تم نے ہی اسے نقل کروا کر اس بات کا عادی بنا لیا ہے۔ اس کے ماں باپ کو تو اس کے مستقبل کی فکر نہیں، لیکن تم تو کم از کم اپنا ایمان سلامت رکھتی۔ دوسری بچیوں کا حق مار کر تم نے اسے ہمیشہ اچھے نمبر دلوائے ہیں۔ دیکھ لو آج یہ تمہیں ہی برا بلا کہہ کر چلی گئی ہے۔ اماں نے بھی مجھے ہی کچھ سنایا۔ سب کے جانے کے بعد میں رونے لگی تھی۔ بے عزتی کا احساس مجھے ستا رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں فائزہ کو بھی تو اسی طرح بے عزت کرتی تھی۔ بے اختیار ہی میں نے اس کا پتہ اٹھایا اور چادر پہن کر گھر سے نکل گئی۔ کچھ دور جا کر کچی بستی شروع ہوئی اور پھر پتہ معلوم کر کے میں اس کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ایسے ہی ہاتھ لگایا تو کھلتا چلا گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں بالکل حیران رہ گئی۔ 11 سالہ فائزہ ایک کونے میں بیٹھی روٹی بنا رہی تھی اور چارپائی پر ایک عورت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے سے فائزہ کو آواز دی تو میری آواز پر وہ چونک کر پلٹی اور پھر دوڑ کر میرے پاس چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کی حرکت پر میں بالکل حیران رہ گئی۔ میں نے اسے جس طرح مارا ذلیل کیا تھا، مجھے دیکھ کر اسے منہ پھیر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر میں بہت ہی محبت تھی۔ پھر اس نے جلدی سے کرسی کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور مجھے اس پر بٹھا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی۔ پھر کہنے لگی، یہ جو عورت لیٹی ہوئی ہے یہ میری خالہ ہے۔ انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، کیونکہ میرے والدین بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری خالہ بہت بیمار ہیں۔ ان کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے، جس کی تکلیف سے یہ نڈھال ہیں، گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ فوراً خالہ کا آپریشن کروا سکیں۔ سرکاری ہسپتال والوں نے بہت دنوں بعد کی تاریخ دی ہے۔ بس اسی پریشانی میں میں اسکول نہیں آئی، کیونکہ گھر کا کام بھی کرتی ہوں اور خالہ کی دیکھ بھال بھی۔ پھر پیسوں کی بھی ضرورت ہے تو ایک دو گھروں میں جھاڑو بھی لگاتی ہوں اور اس کے پیسوں سے خالہ کی دوائی لے آتی ہوں۔ پڑھائی میرے لیے بہت ضروری ہے، پڑھنا میرا شوق ہے، لیکن میری خالہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے ہی کہنے لگی، مس مجھے معاف کر دیں، میں امتحانات نہیں دے سکوں گی۔ آپ کی مار ڈانٹ نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے۔ استاد کی مار بہت قیمتی ہوتی ہے۔ جب آپ مجھ پر غصہ کرتی تھیں تو میں پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر پڑھتی اور اسی وجہ سے میں بہت اچھا لکھنا پڑھنے لگ گئی تھی، لیکن امتحانات کی خاطر میں اپنی خالہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسو پونچھ لیے تھے اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ ایک میری بھانجی تھی جو مجھے 10 لوگوں کے درمیان ذلیل کر کے گئی تھی، جسے نہ ہی اپنے ماں باپ کی محنت کی کمائی کا احساس تھا اور نہ ہی میری عزت کا۔ اور ایک یہ بھانجی تھی جو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنی خالہ کی خدمت کر رہی تھی اور اتنی عمر میں بھی کما کر اپنی خالہ کی دعاؤں کو بھی پورا کر رہی تھی۔ میں روتے ہوئے فائزہ کی سینے سے لگ گئی اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، آپ کی مار میرے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ میری خالہ کہتی ہیں کہ استاد کی مار انسان کو وہ سکھاتی ہے جو وہ دنیا میں کوئی اور چیز نہیں سکھا سکتی۔ پھر آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ میں نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر فائزہ کے ہاتھ پر رکھنے چاہے تو وہ انکار کرنے لگی، لیکن میں نے زبردستی وہ پیسے اسے دیے اور کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن اسکول آیا کرو، میں تھوڑی دیر میں ہی تمہیں سارا کام کروا دیا کروں گی۔ مجھے بے ساختہ اس معصوم بچی سے محبت ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ کھل اٹھی اور پھر اگلے ہی دن 2 گھنٹے کے لیے اسکول آ گئی۔ میں نے پرنسپل صاحبہ کو بھی ساری بات بتا دی، وہ بھی اس کی مدد کرنے کو راضی تھی، اور پھر میں نے اور پرنسپل صاحبہ نے مل کر اس کے گھر کا خرچہ اٹھا لیا تھا۔ وہ معصوم سی بچی کسی جنت کا پھول تھی، جو اتنی کم عمر میں بھی بہت حساس اور ذمہ دار تھی۔ میری بھانجی اسکول میں فیل ہو گئی تھی اور فائزہ نے واقعی ہی اسکول میں ٹاپ کیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف محنتی تھی بلکہ بہت قابل بھی تھی۔ میرے بہن اور بہنوئی کو مجھ پر بہت غصہ تھا، انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن نہ ہی انہیں اپنی تربیت کا اندازہ تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی کی بگڑتی ہوئی حالت کا۔ مجھے ڈر ہے کہ جلد یا بدیر وہ زحا کی ایسی تربیت کا نقصان اٹھائیں گے۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی استاد کبھی بھی اپنے طالب علم میں بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ امیر یا غریب کا فرق ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ذہین بنایا ہے، اس لیے کسی بھی بچے کو اس کی غریب یا اس کے پرانے یونیفارم کی وجہ سے اپنے اعتباب کا شکار نہ بنائیں، بلکہ اسے سینے سے لگا کر اس کے لیے ترقی کے راستوں کو آسان کریں۔ فائزہ آج مجھ سے نہ صرف بے انتہا محبت کرتی ہے بلکہ اس نے مجھے اپنی ماں کا درجہ دیا ہے، اور یہ وہ رتبہ ہے جسے پا کر میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین انسان سمجھتی ہوں۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
دوستو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. اللہ حافظ.